الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال و مناقب کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ان مناقب کا ذکر ہوگا، ان فضائل کا ذکر ہوگا کہ جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور اس پر بھی تمام محدثین و مورخین کا اتفاق ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد صاحب کا نام عثمان ہے اور ان کے دادا کا نام عامر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو 2 لقب عطا فرمائے۔ ایک آپ نے ان کو فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تم اللہ کی طرف سے جہنم سے بچائے ہوئے ہو، عتیق اللہ۔ اور صدیق بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا، ہمیشہ سچ بولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سب سے آگے بڑھے رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے صاف الفاظ میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا. صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہو، ایسا نہیں کیا. آپ نے اس معاملے کو صحابہ پر اعتماد کر کے ان کے حوالے کیا. صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے نمٹا سکتے تھے، اور انہوں نے نمٹایا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اشارے ضرور فرمائے کہ جن سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تین اشارے آج کی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں، اپنے مسائل لے کر. بعض دفعہ کوئی مالی مدد کے لیے آ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو اس کو دوبارہ آنے کا کہہ دیتے تھے، بعد میں آ جاؤ. ایک خاتون اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ بعد میں آ جانا. تو اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا فأتی ابا بکر، تو پھر ابو بکر کے پاس جاؤ. اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ، میں دنیا سے جا چکا ہوں، تو پھر ابو بکر کے پاس جاؤ. کیوں؟ ابو بکر میرے خلیفہ ہوں گے. صحابہ کرام کے گھر جو تھے وہ مسجد نبوی کے اطراف میں بنے ہوئے تھے. مسجد کے اطراف میں صحابہ کے گھر بنے ہوئے تھے، صحن سے اس طرف. اور مسجد میں آنے کی سہولت کے لیے صحابہ نے اپنے گھروں سے ایک چھوٹا دروازہ، جس کو عربی میں خوخہ کہتے ہیں، خوخہ، چھوٹا دروازہ، کھڑکی نما دروازہ، وہ مسجد کی طرف، مسجد کے صحن کی طرف کھول رکھے تھے صحابہ نے. تو اسی دروازے سے مسجد میں آنا جانا ہوتا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بتاتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جان و مال کے حوالے سے میرے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. اپنی جان بھی ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کے لیے تیار، اور اپنا سب کچھ دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے تیار. مالی اور جانی قربانی ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خالص دوست بناتا، پکی اور خالص دوستی
اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر ہوتی نہیں ہے، پکی اور خالص دوستی صرف اللہ سے ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے پکی اور خالص دوستی ہوتی تو وہ ابو بکر ہوتے۔ البتہ اسلامی اخوت وہ ہے، لیکن خالص اور پکی دوستی صرف اللہ سے ہے۔ پھر اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، صدوا عنی کل خوخۃ غیر خوخۃ ابی بکر، یہ مسجد کے صحن میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو۔ مسجد کے صحن کی طرف جو تمہارے گھروں سے چھوٹے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ سارے بند کر دو، ابو بکر کا کھلا رہے۔ کیوں؟ یہ میرے بعد خلیفہ ہیں، ان کو میرے بعد اسی مسجد میں آنا ہے، اس مسجد میں نماز کی امامت کرنی ہے، اس لیے ان کا دروازہ تو رہے، باقی سارے دروازے بند کر دو۔ تو یہی کیا گیا۔ اس وقت جو مسجد نبوی کی جدید تعمیر ہے، اس میں مسجد کے محراب کے الٹے جانب جو پہلا دروازہ ہے باب السلام، اور اس کے متصل جو دوسرا دروازہ ہے باب ابی بکر۔ باب ابی بکر یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ایک گھر ان کا عوالی میں تھا، ایک گھر ان کا مدینہ کے باہر دیہات میں تھا۔ مدینہ میں جو گھر تھا وہ مسجد کے الٹے جانب جو اس وقت باب ابی بکر ہے اس جگہ ان کا گھر تھا، وہی ان کا خوخہ تھا، اور وہیں سے وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں، خلافت کی جو حقداری ہے وہ ابو بکر کے پاس ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وصال میں تقریباً 18 دن بیمار رہے ہیں، 18 دن آپ کی بیماری رہی ہے۔ شروع میں تو بیماری کے دنوں میں آپ نماز کے وقت نماز کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو نماز کی اطلاع دی گئی، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل والے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، روتے رہتے ہیں۔ آپ عمر کو فرما دیجئے عمر نماز پڑھا لیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے پھر کہا میرے ابا کا دل بہت نرم ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی تیسری مرتبہ فرمایا ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دیں، اور پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا انکن صواحب یوسف، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم تو ان عورتوں کی طرح ہو جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پالا پڑا تھا، مطلب اپنی بات پر اصرار کرنا، اپنی بات پہ اڑے رہنا۔ جب بول دیا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے تو پڑھا دے بس۔
حضرت ابوبکر کو کہا گیا اور وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہوا کہ میری طبیعت کچھ بہتر ہے، تو آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کا سہارا لیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، اس حال میں کہ آپ کے پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے، صحیح طریقے سے قدم جما نہیں پا رہے تھے۔ اب مسجد چل پڑی تو یہ امام کی جگہ ہے اور یہ بالکل سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تھا۔ اس وقت جو محراب ہے وہ تو آگے جا چکی ہے، لیکن پہلے زمانے کی جو محراب ہے، محراب کے الٹے ہاتھ پہ جب امام قبلے کی طرف کھڑا ہوتا تو الٹے ہاتھ پہ آپ کا دروازہ تھا۔ حضرت ابوبکر کو محسوس ہو گیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو آپ نے اشارے سے فرمایا مت ہٹو پیچھے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سامنے بٹھایا گیا اور جتنی نماز شروع ہو چکی تھی، نماز کی باقی امامت آپ نے بیٹھ کر فرمائی، بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تکبیر کہتے رہے اور اس طریقے سے یہ نماز ہوئی۔ یہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کے وصال تک ساری نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھاتے رہے۔ یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر جن کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب فرما لیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ کرولا گاڑی کوئی گیٹ کے سامنے کھڑی یہ بتا رہے ہیں کوئی کرولا گاڑی ہے، گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مناسب جگہ کھڑی کر دیں، جن صاحب کی ہے مناسب جگہ کھڑی کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو دو اختیارات دیے ہیں، دو باتوں میں سے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ ہو جائے، آپ چاہیں تو یہ ہو جائے۔ چاہیں تو دنیا اور دنیا کا مال و دولت آپ کو دیا جائے، اور چاہیں تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو دی جائیں۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ دو اختیار دیے، تو اللہ کے اس بندے نے دوسرا آپشن لے لیا کہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں مجھے وہ چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ان کو کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو دو اختیارات ملے اور انہوں نے یہ بات منتخب کر لی، یہ اس پہ رو رہے ہیں، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں چند دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ جن بندے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے وہ آپ خود تھے۔
آپ اپنی بات فرما رہے تھے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے، ہم سب سے بڑے عالم تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں، ہر دروازے کی کسی خاص عمل کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے. جو نفلی نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، الگ دروازہ. روزے داروں کے لیے الگ دروازہ، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ. تو جو شخص ان اعمال میں سے جس عمل کا زیادہ پابند ہوگا، نفلی اعمال کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو ظاہر ہے سب کے ذمے ہیں، جو سب سے زیادہ ان اعمال میں سے کسی عمل کا پابند ہوگا تو اس خاص دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی، یہاں سے تشریف لائیے، یہاں سے تشریف لائیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے، بلایا جائے، یہاں سے تشریف لائیے؟ مطلب وہ ہر نیک عمل میں سب سے آگے ہو، ایسے بھی کوئی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہوگے، مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہوگے. محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں امید کا اظہار فرمائیں تو وہ یقین کے حکم میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں امید کا اظہار فرمائیں، یہ یقین کے حکم میں ہوتا ہے. مطلب تم بھی ان میں سے ہو کہ جن کو اعزاز کے طور پر، احترام کے طور پر جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، یہاں سے تشریف لائیے، یہاں سے تشریف لائیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، اور مختصر خلافت کا زمانہ ہے، صرف 2 سال کا عرصہ ہے. 2 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے. ان 2 سالوں میں کچھ عظیم کارنامے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے انجام دلوائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے شام پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا تھا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا تھا، جن کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی. اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے، اس میں حضرت عمر بھی تھے، لیکن امیر کون تھے؟ اسامہ ابن زید. اس لشکر کا جھنڈا آپ نے خود بنایا، خود اپنے ہاتھ سے آپ نے جھنڈا بنایا، اسامہ کے حوالے کیا. یہ لشکر روانگی کا حکم پانے کے لیے مدینہ کے مضافات میں انتظار میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور آخری جو آپ کی وصیتیں تھیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی نماز کی پابندی کرو، عورتوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسامہ کا لشکر ضرور بھیجو، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. نماز کی پابندی کرو، اپنے غلاموں کی اور خواتین کی خوب خبرگیری کرو، ان کی اچھا سلوک کرو. اسامہ کا لشکر ضرور بھیجو. آپ کا وصال ہوا، عرب کے آس پاس کئی قبائل مرتد ہوئے،
بہت سونے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حالات بڑے خطرناک اور پیچیدہ ہوئے، صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر مصلحت اس میں ہے کہ اسامہ کے لشکر کو کچھ دن کے لیے روک دیا جائے، حالات صحیح نہیں ہیں، اسامہ کا لشکر کچھ دن کے لیے رک جائے، کچھ دن بعد چلا جائے۔ استقامت، اللہ رب العزت کے ذات عالی پر کامل ایمان۔ حضرت ابوبکر صحیح فرماتے تھے، حضرت عمر صحیح فرماتے تھے، فرمایا اگر تمام لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابوبکر اکیلے کا ایمان دوسری طرف ہو تو ابوبکر کا ایمان تمام انسانوں کی ایمان سے زیادہ مضبوط، پوری امت کے ایمان سے ان کا زیادہ مضبوط ایمان ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر مضبوط ایمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکی اقتداء اور آپ کا اتباع، فرمایا ہو نہیں سکتا، آپ نے فرما دیا ہے اسامہ کا لشکر جائے گا تو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ ان سخت حالات کے باوجود یہ اولو العزم والا فیصلہ کیا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ اتنی درخواست حضرت اسامہ سے کی کہ عمر کو میرے پاس رہنے دو، آپ کی اجازت ہو تو عمر میرے پاس رک جائیں۔ مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور ان کے اس مضبوط فیصلے کی وجہ سے جو ایک خطرہ منڈلا رہا تھا اسلام کے مستقبل پر، آپ کا پکا عزم، سب کے عزم مضبوط ہو گئے، سب کا حوصلہ مضبوط ہو گیا، سب کے ایمان کو مزید قوت ملی، اور اس ایمانی قوت کے نتیجے میں منکرین نبوت کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، یہ تینوں فتنے اللہ تعالیٰ نے دبا دیے، ختم کرا دی۔ اگر اسلام کے ان ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان سخت ایام میں ایسے مضبوط عزم والے خلیفہ مسلمانوں کو نہ ملتے تو خدا نخواستہ اسلام کا مستقبل وہ نہ ہوتا جو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گزارش کی کہ اسلام پھیل رہا ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں عربی بھی ہیں، اس میں عجمی بھی ہیں، مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، قرائے کرام شہید ہو رہے ہیں، تو قرآن کے قاری ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم لکھی ہوئی حالت میں ہمارے پاس ہے، لیکن ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ اگر یہ اہتمام کیا جائے کہ جہاں جہاں جن جن کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا موجود ہے، یاد تو بہت سوں کو ہے، اور قراء شہید ہو رہے ہیں، مجھے قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، لیکن بار بار جب انہوں نے درخواست کی تو اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا جو کاتب وحی تھے، اور ان کے زمانہ میں وہ مصحف الامام تیار ہوا۔ مصحف الامام جو قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا، وہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں
اس کی نقول تیار کرائیں اور پھر عالم اسلام میں ان کو پھیلا دیا گیا۔ تو قرآن کریم کو کتابی شکل میں باقاعدہ جمع کرنے کا کارنامہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوب خدمت لی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ اور کامل ایمان، آپ کے ساتھ تمام غزوات میں جان نثاری کے ساتھ شرکت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دوسرے سال 22 جمادی الثانیہ کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ اور واقعی اس انتخاب میں بھی وہ بہت ہی حق پہ تھے، بہت لاجواب انتخاب تھا، اور اس انتخاب نے پھر ثابت کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی اس منصب کے اہل تھے۔ اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں۔ انہوں نے دین کو سیکھا، انہوں نے دین کو سمجھا، انہوں نے دین کے ایک ایک حکم پہ عمل کر کے دکھایا، اور نہ صرف دکھایا بلکہ صحیح سالم بہترین طریقے سے بغیر کسی کمی بیشی کے امت کے آگے والے افراد کے حوالے کیا۔ اور ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم قرآن کریم کے بارے میں دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں، جس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے متعلق کہہ سکتے ہیں، آپ کی سیرت دنیا کی تاریخ میں آپ جیسی محفوظ سیرت کسی کی نہیں۔ آپ جیسی محفوظ سیرت اگر دنیا کی تاریخ میں سب سے محفوظ سیرت اگر کسی کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ ان صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی تمام صحابہ سے، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔